ذرا سوچئے، ایک صدر جو تاریخ سے جیسے غائب ہی ہو جاتا ہے، اور ٹھیک 30 سال بعد اس کی واحد نشانی جو ملتی ہے وہ ہیں اس کے جوتے، اور کوئی عام جوتے نہیں، سنہرے تلووں والے جوتے۔ یہ ایک ناقابل یقین تاریخی کھوج ہے، اور اس کی تفصیلات ہم تک میجر طارق محمود کی شاندار تحقیق کی وجہ سے پہنچی ہیں۔ اور یہی سوال اس پوری کہانی کی جڑ ہے۔ جب وقت کے ساتھ کسی کا وجود ہی مٹ جائے، جسم خاک ہو جائے، تو اس کی پہچان کیسے کی جائے؟ یہی وہ معمہ ہے جسے آج ہم مل کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک قبر سے، اور ایک ایسی دریافت سے جس کی کسی کو دور دور تک کوئی توقع نہیں تھی۔ صدر کے لاپتہ ہونے اور ان کی باقیات ملنے کے بیچ پورے 30 سال کا فاصلہ تھا۔ 30 سال! ذرا سوچئے، ایک پوری نسل گزر جاتی ہے اتنے وقت میں۔ تو ہوا یوں کہ 2008 میں کابل میں ایک فوجی اڈے کے پاس کچھ تعمیراتی کام چل رہا تھا، اور وہیں مزدوروں کو اچانک 2 اجتماعی قبریں ملیں۔ یہ کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی، بس اتفاقاً تاریخ کا ایک بھولا ہوا باب دوبارہ کھل گیا۔ ان قبروں کے اندر کا منظر سوچ کر ہی دل دہل جاتا ہے۔ تمام جسم گل سڑ کر صرف ڈھانچوں میں بدل چکے تھے، کپڑے تو جیسے مٹی کا ہی حصہ بن چکے تھے، لیکن ایک ڈھانچے کے پیروں میں جو جوتے تھے وہ ایسے چمک رہے تھے جیسے آج ہی پالش کیے گئے ہوں، بالکل نئے۔ یہی سوال تو سب کے دماغ میں آیا ہوگا، ہے نا؟ آخر یہ کیسے جوتے تھے جو 30 سال زمین میں دبے رہنے کے باوجود بھی اپنی چمک دمک برقرار رکھے ہوئے تھے؟ اس کا جواب خود ان جوتوں کی اپنی کہانی میں چھپا تھا۔ جب میجر طارق محمود نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ کوئی عام جوتے نہیں تھے، ارے یہ تو دنیا کے چند گنے چنے امیر ترین اور با اثر لوگوں کے لیے بنائے جاتے تھے۔ سوئٹزرلینڈ کی ایک کمپنی تھی جو صرف اور صرف 1000 خاندانوں کے لیے جوتے بناتی تھی۔ یہ 1000 خاندان دنیا کے امیر ترین اور طاقتور ترین لوگ تھے، یعنی یہ جوتے پہننا ہی اپنے آپ میں ایک سٹیٹس سمبل تھا۔ اور یہ جوتے تھے بھی کمال کے۔ ذرا سنیے تو صحیح کہ یہ بنے کس چیز سے تھے۔ تلوے بنتے تھے نیوزی لینڈ کی خاص سنہری گایوں کی کھال سے، جوتے کا پنجہ برازیلی مگرمچھ کی کھال سے، اور پچھلا حصہ افریقی ہاتھی کے کان کے چمڑے سے۔ یہاں تک کہ ان کو سینے کے لیے جو دھاگا استعمال ہوتا تھا وہ بلٹ پروف جیکٹ والا تھا۔ اور اس کمپنی کا دعویٰ بھی کوئی معمولی نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ان جوتوں کی پالش 50 سال تک خراب نہیں ہوگی، اور اگر یہ زمین کے نیچے بھی چلے جائیں تو ان کی چمک 100 سال تک قائم رہے گی۔ اور کمال دیکھیں، یہ دعویٰ حرف بحرف سچ ثابت ہوا۔ تو پھر سوال یہ تھا کہ اتنے انمول، اتنے لازوال جوتے آخر تھے کس کے؟ اس کا جواب ہمیں افغانستان کی تاریخ میں ملتا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ اس خاص جوتا کلب کے ممبر تھے، لیکن جب 1973 میں ان کے اپنے کزن سردار داؤد خان نے ان کا تختہ الٹا تو انہوں نے نہ صرف اقتدار چھینا بلکہ بادشاہ کی اس جوتا کمپنی کی ممبرشپ بھی خود لے لی۔ اور صدر بننے کے بعد سردار داؤد خان نے ہمیشہ یہی جوتے پہنے۔ یہ صرف جوتے نہیں رہے تھے، یہ ان کی پہچان بن گئے تھے، ان کے اقتدار کی ایک مستقل نشانی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ داؤد خان کا دور اقتدار ایک بہت ہی پرتشدد انقلاب پر ختم ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تاریخ تھی اپریل 1978 کی۔ کمیونسٹ نظریات رکھنے والی فوج نے ثور انقلاب کے نام پر بغاوت کر دی اور سیدھا صدارتی محل پر حملہ کر دیا۔ یہ صدر داؤد خان کے اقتدار اور زندگی کے خاتمے کا آغاز تھا۔ پیکس یہ تعداد تھی صدر داؤد خان کے خاندان کے ان لوگوں کی جنہیں ان کے ساتھ ہی اسی محل میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اور ظلم یہیں ختم نہیں ہوا۔ مقصد صرف جان لینا نہیں تھا بلکہ تاریخ سے ان کا نام و نشان مٹانا تھا۔ ان کے لاش کی بے حرمتی کی گئی، کوئی جنازہ نہیں، کوئی تدفین نہیں، بس 2 گمنام اجتماعی قبروں میں پھینک دیا گیا۔ تو اب پورے 30 سال بعد کہانی وہیں واپس آ جاتی ہے، اسی قبر پر جہاں ایک تاریخی راز کھلنے والا تھا۔ جب ماہرین نے ان چمکدار جوتوں کا معائنہ کیا تو سب کچھ صاف ہو گیا۔ وہی چمکتا ہوا بکل، مگرمچھ کی جلد والا ڈیزائن اور وہ سنہرے تلوے۔
اب کسی قسم کا کوئی شک باقی نہیں تھا کہ یہ وہی سوئس کمپنی کے خاص جوتے تھے۔ اور اس طرح سردار داؤد خان تاریخ کے وہ پہلے سربراہ مملکت بن گئے جن کی شناخت نہ چہرے سے ہوئی، نہ دانتوں سے اور نہ ہی ڈی این اے سے، بلکہ ان کے انمول لازوال جوتوں سے ہوئی۔ دیکھیں، عام طور پر کیا ہوتا ہے، شناخت چہرے سے ہوتی ہے، دانتوں کے ریکارڈ سے، یا پھر آج کے دور میں ڈی این اے سے۔ لیکن صدر داؤد خان کے معاملے میں ان سب کی جگہ صرف ایک چیز تھی، ان کے جوتے۔ یہ واقعی ایک منفرد واقعہ ہے۔ یہ پوری کہانی ایک بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے، کسی شخص کی وراثت کا، اس کی لیگیسی کا اصل پیمانہ آخر ہوتا کیا ہے؟ کیا یہ طاقت اور عہدہ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، یا پھر کوئی ایسی چیز جو مٹی میں مل کر بھی اپنی چمک نہ کھوئے، بالکل ان سنہرے تلووں والے جوتوں کی طرح؟